السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد یوسف۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہنجرا آفیشل۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ازدواجی زندگی کے بارے میں۔ دوستوں، آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ دوستوں، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تمام امور میں پیدائش سے موت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ گھریلو زندگی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک معمولی سا حجرہ تھا۔ بلندی اتنی تھی کہ ایک آدمی کھڑا ہوتا تو ہاتھ چھت کو لگ جاتا تھا۔ چھت کھجوروں کی ٹہنیوں کی تھی۔ ایک چارپائی، چٹائی، بستر، کھجور کی چھال سے بھرا تکیہ اور چند برتن ہی کل مال و متاع تھا۔ کشانہ مصطفیٰ تو مرکز انوار و تجلیات تھا، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خود فرماتی ہیں کہ 40 راتیں گزر جاتی اور ہمارے گھر کا چراغ نہیں جلتا تھا۔ کھانا پکانے کی نوبت بھی کم ہی آتی تھی۔ کبھی 3 دن ایسے نہیں گزرے کہ کھانا نبوت نے پیٹ بھر کر کھایا ہو۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رفاقت کا دورانیہ 9 برس رہا۔ اس تمام عرصہ آپس میں محبت اور شفقت اور ہمدردی میں گزرے۔ گھر میں خادمہ کے ہوتے ہوئے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام اپنے ہاتھ سے انجام دینے کو باعث فخر و عزت گرادنتی تھیں۔ کبھی کبھار نوک جھوک ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو جاتے تو اس وقت تک چین سے نہ بیٹھتی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی نہ کر لیتی۔ فضائل و کمالات۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا عائشہ۔ عرض کی، مردوں میں کون ہے؟ فرمایا اس کا باپ۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ ام المومنین کو سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹی عائشہ کی ریس نہ کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اس کی قدر و منزلت بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں بہت کامل گزرے، لیکن عورتوں میں سے مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون کے سوا کوئی کامل نہ ہوا، اور عائشہ کو عورتوں پر اسی طرح فضیلت ہے جس طرح سرید کو تمام خانوں پر۔ امام ذہنی لکھتے ہیں کہ سیدہ عائشہ پوری امت کی عورتوں سے زیادہ عالمہ، فاضلہ، فقیہہ تھیں۔ عروہ بن زبیر کا قول ہے، میں نے حرام و حلال، علم و شعری اور طب میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں فخر نہیں کرتی بلکہ تحدیث نعمت کے طور پر کہتی ہوں کہ دنیا میں 9 چیزیں ہیں، 9 چیزیں ایسی ہیں جو صرف اللہ نے مجھے عطا کی ہیں، میرے سوا کسی کو نہیں ملی۔ نمبر 1 پر ہے، خواب میں فرشتے نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے میری تصویر پیش کی۔ نمبر 2، جب میں 7 برس کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا۔ نمبر 3، جب میرا سن 9 برس کا ہوا تو رخصتی ہوئی۔ میرے سوا کوئی کنواری بیوی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرے بستر پر ہوتے تب بھی وحی آتی تھی۔ 6 نمبر پر، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین بیوی تھی۔ نمبر 7، میری شان میں قرآن کی آیتیں اتریں۔ نمبر 8، میں نے جبریل علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری گود میں سر رکھے ہوئے وفات پائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین رفیقہ حیات تھیں۔ وہ حسین و جمیل ہی نہیں بلکہ نہایت ذہین، عقل مند، معاملہ فہم، دور رس نگاہ کی حامل تھیں۔ تفسیر، علم حدیث، فقہ و قیاس، عقائد اور خواتین کے بارے میں
خصوصی علوم کی حامل تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نہایت عبادت گزار اور وفا شعار خاتون تھیں۔ سخت گرمی میں بھی روزے رکھا کرتی تھیں۔ خادمہ کی موجودگی میں بھی آٹا خود پیستی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روٹی پکا کر دیتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھاتی، کپڑے دھوتی، وقت نماز وضو کے لیے پانی اور مسواک مہیا کرتی۔ بیوی کا سب سے بڑا جوہر شوہر کی فرمان برداری ہوتا ہے، جو آپ میں بدرجہ اتم موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 برس تک خلوت۔ حضرت عائشہ اور خدمت حدیث۔ احادیث مصطفیٰ خواتین میں سب سے زیادہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ مکثرین الروایات صحابیات میں سے ہیں۔ آپ کی مرویات کی تعداد 2210 بیان کی گئی ہیں، جن میں 286 حدیثیں بخاری و مسلم میں موجود ہیں۔ مرویات کی کثرت کے لحاظ سے صحابہ کرام میں ان کا چھٹا نمبر۔ مرویات کی کثرت کے ساتھ احادیث سے استدلال اور استنباط مسائل اور اس کے علل و اسباب کی تلاش و تحقیق میں بھی ان کو خاص امتیاز حاصل تھا، اور ان کی اس صفت میں بہت کم صحابہ اور ان کے شریک تھے۔ کتب و حدیث میں کثرت سے اس کی مثالیں موجود ہیں۔ امام زہری جو کبار تابعین میں سے ہیں فرماتے ہیں، کانت عائشہ عالم الناس یسالہا الاکابر من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تم لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والی تھیں۔ اجل صحابہ کرام ان سے مسائل دریافت کرتے تھے۔ دوسری جگہ یوں رقم تراز ہیں، اگر تمام ازواج مطہرات کا علم بلکہ تمام مسلمان عورتوں کا علم جمع کیا جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علم سب سے اعلیٰ و افضل ہوگا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی سے مروی ہے۔ احادیث کی تعداد 2210 ہے۔ مرویات کی کثرت کے ساتھ احادیث سے استدلال اور استنباط مسائل ان کے علل و اسباب کی تلاش و تحقیق میں بھی آپ کو خاص امتیاز حاصل تھا، اور آپ کی صفت میں بہت کم صحابہ ان کے شریک تھے۔ کتب حدیث میں کثرت سے اس کی مثالیں موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کے معاملے میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے آگے تھیں۔ ان کے ذہن میں جو بھی اشکال پیدا ہوتا وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا اظہار کرتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرما دیتے۔ آپ کی روایات سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت مقدسہ کے ان گوشوں اور پہلوؤں کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کی گھریلو زندگی میں تقسیم کار کیا ازواج مطہرات سے آپ کا سلوک کیسا تھا، آپ کی راتیں کیسے بسر ہوتی تھیں، آپ کتنا سوتے کتنا جاگتے تھے، اور کس قدر عبادت و ریاضت میں شب بسر کرتے، کیسے ہم کلام ہوتے، وغیرہ وغیرہ۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔